یہ اس فتنے نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کروائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات بڑے تواتر سے یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے. اس کی اگر صحیح شناخت اور اس کا ادراک نہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اب اس فتنے کو موقع ملا تو اس نے ایک حادثے سے جو ہے وہ قوم کو دوچار کیا ہے. اور اس ساری دہشت گردی اور جتنی بھی جو ہے وہ اس میں قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے آگ لگائی ہے. اب ایم عالم کا جو جہاز جو کہ ہندوستان کے لیے ہزیمت اور ہمارے لیے فخر کا باعث تھا، اب اسے آگ لگانے کا کیا تک بنتا ہے، کیا جواز بنتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فتنے نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی. وہ نفرت کی سیاست جو اس نے جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی، یہ اس کا ایک ٹریلر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوا کہ اس کی شناخت ہو گئی ہے. ہمیں تو اس کا ادراک تھا لیکن شاید بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو اس سچائی کے ساتھ اور اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے جو ان 3 دنوں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ان کی ٹیلی فون کالز، ان کی آڈیوز، ویڈیوز اور وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں. اور یہ لوگ جن کو باقاعدہ شناخت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوث تھا، کون کون مسلح تھا، کس کے پاس کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی. کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو جو کہ 1 دن 2 دن پہلے ہو چکا تھا اس کے اوپر مذمت کا اظہار کرتے، اسے شرم دلاتے، اس سے سوال کرتے. انہوں نے جو ساتھی ججز ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کر دیں. اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مذمت نہیں کی. چیف جسٹس آف پاکستان کی اس خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وش بیسٹ آف لک. تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آ گئی. ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹیو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کیا دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جن کے متعلق معلوم ہے، جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے. اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بیسٹ آف لک تھا. یہ بیسٹ آف لک جو ہے، اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ایک منصوبہ بندی کے تحت،
دہشت گردی کی، ان کی تنصیبات کو، ان کے گھروں کو جلایا لوٹا، تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا، تو فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے، انہیں تو اب جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے، تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ اب ایک کالعدم جماعت بنا لینی چاہیے۔ ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جی 60 ارب روپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی، لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے، 100 ملین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا، تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں، تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی یہ اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آیا ہے، یہ اعتراف جرم ہے۔ تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، اس کی کوئی 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابر ہی تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری زمین تھی، وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی، اور اس کے مقابلے میں وہ 460 ارب روپیہ جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ لائبلٹی ہے اس نے، اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہیں یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل منی پکڑی گئی، اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں، تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، یعنی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے 458 کنال ایک اور 240 کنال ایک، یہ کو تقریباً 700 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں روپے کی ہے، اور وہ آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے؟ آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا، اسے 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا، تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی
جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے، انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے۔ ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں۔ یا تو یہ نا کہ پبلک ویلفیئر کا ٹرسٹ آپ بناتے ہیں، تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈسیو کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈسیو کر کے ان کو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی، اور اب آپ کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے، صاف فرق ظاہر ہے، لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب روپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، نہ مجھے کوئی گرفتار کرے، اور اگر نیب کا ادارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگواتا ہے، اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے بیسٹ وشز کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بیسٹ وشز جو ہیں اگلے دن پہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے، اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفارمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے، اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ جو احترام، جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لوور سائڈ پہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ ہوتا ہے، تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا، تو اس پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا، ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا، تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور اسحاق ڈار صاحب ہم گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کے آنے کی، اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ ایجنسی نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں۔ تو بہرحال ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا،
تو رات 10 بجے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے.